السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میری طبیعت بھی بہت علیل ہیں، مگر میرے دوست نے کہا تھا کہ ایک ویڈیو جو ظالموں نے فلسطین کی سرزمین پہ اپنا ظلم ڈھایا ہے اس کے تعلق سے کچھ بتائیے، کچھ بنائیے، تو میں کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس مسجد میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی جماعت سے امامت فرمائیں اور مسجد اقصیٰ سے معراج شریف میں گئے، اور آج اسی سرزمین پہ ظالموں نے کس طرح ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ ستم کیا جا رہا ہے، ان پہ بم بارود گولی برسایا جا رہا ہے، مگر مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی افسوس ہو رہا ہے وہ اپنی ٹیم کو بھیج رہے ہیں، مگر ہم انڈیا سے ہیں، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر ہم اپنے چہرے پہ ایک ذرہ ایک تنکا بھی شکم نہیں رکھیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے اگر تمہارے پاس کچھ بھی ہتھیار نہ ہو تو کم سے کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے لیے کم سے کم دعا کرو۔ دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ان سے لڑنا ہے۔ اگر دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، مگر ہم مسلمان کہاں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوگا تب اس کا مجھے احساس ہوگا، مگر وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، مگر ہم مسلمان بہت چین و سکون سے نیند کی طرح سو رہے ہیں، بہت اچھی نیند آ رہی ہے۔ چہرے سننے کتنے ایسے لڑکے ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں، جتنے ایسے خواتین ہیں جو آج بھی طرح طرح کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مگر وہ آج بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا قہر برسایا جا رہا ہے تو دوسری طرف مسلمان خوش ہو رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف، ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہے، اس کے وجہ سے میں سوچ کر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ 3 دنوں سے میں جب سے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں مجھے بخار ہو گیا ہے، کاش کہ میں اس جگہ پہ ہوتا تو اللہ بہتر جانتے کہ میں کیا کرتا۔ میرا ایمان، میرا جذبہ اتنا ڈھٹول کے رکھ رہا ہے، اتنا جذبہ میرا پکار رہا ہے کہ میں کچھ کر سکوں، مگر میں مجبور کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میں ان کے لیے 5 وقت نماز میں فلسطین والوں کے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، ان کی تمام مصیبتوں سے ان کو محفوظ عطا فرمائے، مگر کاش کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، شیعکار ہیں، مگر پھر بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بے چین ہوں، بے تاب ہوں کہ وہ صحیح سلامت رہیں۔ کتنے ماں بیوہ ہو گئے، کتنے بیوی بیوہ ہو گئے، کتنے بچے اپنے ماں باپ کا سنگ چھوڑ دیں، کتنے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کا ذرہ برابر مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، کس ماحول میں جی رہے ہیں، ہمارا جینے کا رویہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ ایک ذرہ برابر مجھے اس کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے۔ جبکہ مسلمانوں، اگر تمہارے اوپر ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم جس کے اوپر ہو رہا ہے اس کا تو تم احساس کرو۔ تمہارا اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن، ایک مسلمان کا روح سے پورا اس کا جسم کنٹیکٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی جسم میں، آپ کے جسم میں، چاہے ہمارے جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ وہ ہمارے ملک کے مسلمان نہیں ہیں مگر وہ مسلمان بھائی ہیں، وہ مسلمان مائیں ہیں، وہ مسلمان بہنیں ہیں، اس کا مجھے احساس ہونا چاہیے، اس کا بھی مجھے تکلیف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر، اگر ہمارے ایمان کے اندر واقعی میں مومن ہونے کا ثبوت ہے، مسلمان ہونے کا ثبوت ہے تو اس کا مجھے ضرور افسوس ہوگا، اس کا مجھے بے حد درد ہوگا، بے حد اس سے ہم کو تکلیف ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کس طرح شہید کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آج اس سرزمین پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر امامت فرمائے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کا یہ حال آج ہے۔ میرے اللہ سے دعا ہے، اے مسلمانوں، تم بھی اپنے اس چیز کو چھوڑو اور فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ آپ کے لیے دعا وہی آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہتھیار ہیں، اور دعا سے بڑا کوئی چیز، کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو دعا کو اپنے ہتھیار بنائیے، اور مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔